دیکھیں یہ ہے مجھے ہے حکم اذان کا۔ ابھی میں باہر آئی ہوئی اور نہ ہی چھاؤں ہے زیادہ اور نہ ہی زیادہ تر دھوپ ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج ہے نا جمعہ کا دن ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ کو جمعہ مبارک۔ تو آج ہے نا جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں جمعہ آپ لوگ کو مضمون ایک سنایا کروں گی اپنے دادا جی کا، تو آج ہے نا میں وہی سناؤں گی آپ لوگ کو۔ تو ابھی یہ میں مضمون لے آئی ہوں، مجھے ہے حکم اذان کا۔ تو یہ میرے دادا استاد راضی کا ہے اور اس کا عنوان ہے مجھے ہے حکم اذان کا۔ تو یہ میں مضمون آپ لوگ کو آج ہے نا ابھی میں باہر آئی ہوئی اور باہر جو ہے نا یہ نہ ہی چھاؤں ہے زیادہ اور نہ ہی زیادہ تر دھوپ ہے، تو ابھی اس لیے میں باہر آ گئی ہوں۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے سارا نظر آ رہا ہے، کچھ گھاس کٹا ہوا ہے اور کچھ اگا ہوا ہے۔ ابھی جو ہے نا بسم اللہ کر کے مضمون سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ۔ ہم آج جن دشمنوں سے واسطہ ہے، یہ پہلے کیاسر اکاسرہ مشرکین مکہ کی شکل میں تھے۔ بدر، حنین اور احد اور احزاب کے میدانوں دیگر ازوایات اور سرائیہ میں لڑے تھے۔ شکل اور نام بدلا ہوا ہے، کام وہی ہے۔ یہ ان دنوں ہر میدان میں ناکام رہے تھے، تو آج بھی ناکام ہے۔ ہماری فوج مجاہدین وہی ہیں جو پہلے تھے، انہیں ناکام ہمارے اپنے کراتے ہیں۔ دشمن زمین کے لیے لڑتا ہے، ہمارا جوان اللہ کی زمین کے لیے لڑتا ہے۔ یہ جیت یا موت ہر صورت کامیاب ہے۔ اس وقت اگر دشمن کی دہشت زدہ کرنے اور ڈر و خوف کی حالت میں رہنے کے لیے رباط الخیل، جنگی گھوڑے، اونٹ، تیر اور تلوار تیار رکھنے کا حکم نصیحت تھی، تو آج کے حالات کے تناظر میں جنگی جہاز، ٹینک، بستر بند گاڑیاں، توپیں، میزائل اور ایٹم بم ان ہتھیاروں کا بدل ہے۔ ان کی نشو نما اور نمائش تیاری کے لیے کسی سے اصلاح، مشورے اور اجازت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سپر پاور ذات جو علیم و خبیر ہے اور جانتا ہے کہ خیر کس عمل میں ہے اور نقصان کس عمل میں ہے، نے فرمایا دیا کہ یہ کرو، تب ہچکچاہٹ کیسی؟ فرمایا لاچار بے بس خواتین و مرد مدد کے منتظر ہیں، تم کیوں خاموش ہو؟ ہمارے حکمران تذبذب کا شکار ہیں، کیا آج اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ ارے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گھوڑوں سے قطار اندر قطار۔ اللہ نے فرمایا میں دیتا ہوں اور امداد کرتا ہوں جہاں میں تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہے؟ جب اس پاک ذات نے کہہ دیا کہ اے بندے تو مجھ پر بھروسہ رکھ، میری بات پر عمل پیرا ہو، تیرے لیے نصرتوں اور امدادوں اور تعاون کے لیے ایسی جگہیں کے دروازے کھولوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ صرف شرط یہ ہے کہ ظلم اشنائی نہ ہو، دل ربائی نہ ہو، ہر جائی نہ ہو۔ العزت اللہ و رسول۔ یہ تیار صحابہ نبی کے اعتبار اور قوم کی بہار کے لیے دل تڑپ تڑپ کر اٹھتا ہو۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کی تو ساری تاریخ ہی دھماکوں سے پر ہے۔ دشمن کو دشمن کے گھر میں دبوچنا نبی کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ خیبر و دیگر سرایات و غزوات کو دیکھ لیں، یہ دھماکہ سے کیا کم ہے؟ بے سر و سامانی اور گھر سے دوری، اس پر جتنی استعداد اسلحہ کی ہوئی بروئے کار لانے سے دریغ نہ کرتے۔ دشمن ہمیشہ اسی فکر میں
غلط رہتا کہ خیبر کے یہود کو خبر اس وقت ہوئی جب ان کی وادی میں اچانک اللہ اکبر کی صدا گونج اٹھی۔ تب ایک ایرک جانا اور ڈر جانا آیا ہے۔ 313 اور کئی دن کے بھوکوں کا اسلحہ سے لیس اور خوردنیش کا سامان فراوان والوں سے بھڑک جانا ایک عظیم دھماکہ ہے۔ مسلمانوں نے جب بھی اللہ کے بتائے گر تیار رکھو، اپنے گھوڑے اور دشمن کو مرعوب رکھو پر عمل کرتے ہوئے قدم اٹھایا۔ تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا۔ دشمن کفار و مشرکین ششدر رہ گئے۔ محمد بن قاسم 5 سال 1000 مٹھی بھر جوانوں سے راجہ طاہر کے ٹٹی دل لشکر سے ٹکرا گیا۔ طارق بن زیاد 12,000 مجاہدین سے راڈرک شہنشاہ اسپین کے 1,00,000 کے لشکر عظیم فرمان اسلحہ سے لیس غنیم سے ہزمہ ہوا۔ پھر تمام صلیبی قوتیں ایک طرف اور اکیلا سلطان اصلاح الدین ایوبی ایک طرف، جبکہ سلطان کو اندرون خانہ باطنی جو خود کو مسلمان کہتے تھے کا معاذ بھی درپیش تھا۔ باطنیوں نے تو سلطان کی فوج میں آدمی بھرتی کر رکھے، یہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک تھے اور یہ در بدر صلیبیوں کے لیے کام کرتے، مگر یہاں پر پھر دھماکہ۔ سلطان نے دشمنوں کو ناکوں چنے چبوائے اور بیت المقدس آزاد کرایا۔ صلیبی آج بھی پوچھتا ہے مسلمان محمود غزنوی کہاں سے چلتا ہے، اور اس دور کا راجپوتانے کا 500 میل لمبا صحرائی ریگستان کا سفر اس حکمت سامی اور خاموشی سے طے کرتا ہے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب مجاہدین کی صدا اذان سے بت قدہ سومناتھ میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ بت فروشوں نے غیرتیں بتا اور پکار غیر اللہ کی دہائی دے کر تمام اہل ہند کو اکٹھا کر لیا۔ تمام راجے مہاراجے بھرپور شور مچاتے اور اس نقطہ پر اکٹھے ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے رہیں گے یا ہم اعلیٰ مع اللہ کے ساتھ اور مشکل کشاؤں والے رہیں گے۔ اس پر مستزاد یہ کہ کوئی لمحہ اور رات دن خالی نہ تھا جب ہندوستان کے کسی نہ کسی کونے سے نیا لشکر وارد نہ ہوتا اور مشرکین کا، مگر فرزندان توحید کا جگر تو دیکھو، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے۔ سپاہی دشمن کے لاؤ لشکر کو پر کہا سے بھی زیادہ وقت نہیں دیتا۔ صبح کو بعد نماز یا اللہ مدد اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے دھماکہ کر دیتا۔ مشرکین یا سومناتھ مدد کہتے ہوئے میدان میں آگے، مگر باطل کے تمام حربے خود ان کے لیے بن گئے ضربے، تمام کثرتیں کثیر ہو گئیں، اسلحہ کے انبار بے کار ہو گئے وغیرہ۔ اللہ والے فی النار ہو گئے۔ بت غربت شکنی سے روکنے کے لیے مفاد کے پیکج دینے کی پیشکش کرتے ہیں، مگر ہر ترغیب بیکار اور ہر تحریر بے اثر رہتی ہے۔ اللہ والے دھماکہ کر دیتا ہے۔ اہل شطرنجی سومناتھ کو اپنی امیدوں کا مرکز بگاڑ کر سدھار ارے غوری میزائل بنایا تو اس شہاب الدین غوری کے کردار سے بھی کچھ سبق لیا، جس کی نامی نسبت سے میزائل بنا کر دشمن کو ذلیل کرنے کی تربیت کا سامنا کیا، یا اسی پیتان ٹوٹ کر ختم ہو گئی کہ جناب ہم غوری میزائل بنا سکتے ہیں۔ اس مجاہد غوری نے کیا دندان چک دھماکہ کہ نہیں کیا تھا، پر تھوڑی ذریت کو آج بھی نام سن کر پسینہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے یہ
مضمون آپ لوگ کو اینڈ تک سنا دیا ہے. امید ہے آپ لوگ کو یہ میرے دادا کا مضمون اچھا لگے گا. ویسے مجھے تو پڑھنے میں بہت ہی اچھا لگا اور امید ہے آپ لوگ کو بھی یہ اچھا لگے گا. تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹ میں یہ بھی بتانا ہے کہ یہ آپ لوگ کو مضمون کیسا لگا. تو نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.